أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله مولانا العظيم. سورہ کہف آیت نمبر 18، 19، 20، 21 ان چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اصحاب کہف کے باقی واقعات کا ذکر ہے۔ چند باتوں تو پہلے بیان ہوئی، اب جو ہے اور بھی ان کے حالتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، بہت ہی پیارے تھے۔ انہوں نے اپنی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہت قربانیاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ اپنے کلام پاک میں ان کی واقعات کو ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان ان کی اتباع میں سبق حاصل کرے، خصوصاً جو مسلمان غیر اسلامی، غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، کس طرح سے رہنا چاہیے۔ ان کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ جو مسلمان غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، کافروں کی حکومت میں رہتے ہیں، تو اگر رہنا چاہے تو کس طرح سے رہے، اپنی دین، اپنی ایمان کی حفاظت کس طرح سے کرے۔ اصحاب کہف کے قصوں میں ان چیزوں کی تعلیم ہے اور ان چیزوں کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پہاڑ کی غار میں بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھا۔ ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ آپ اگر ان کو دیکھیں گے
تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ بیدار ہیں، جاگے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہیں۔ وہم رقود، حالانکہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، بیدار نہیں ہیں، جاگتے نہیں ہیں۔ سونے کی حالت میں انسانوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر بہت ہی گہری نیند نازل فرمایا، لیکن آنکھوں کو کھلا رکھا تاکہ اندر کوئی آدمی جب آئے تو ڈر جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوگا کہ بالکل جاگتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ یہ لوگ سونے کی حالت میں پلٹتے ہیں، کبھی دایاں جانب میں کبھی بایاں جانب میں، تاکہ ان کی جسموں کو مٹی ضرر نہ پہنچائے، مٹی ان کو نہ کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیند کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد ان کو پلٹنے کا انتظام کیا، قدرتی طور پر ان کو دائیں اور بائیں جانب میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ تفسیر کرنے والے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یقلبون فی کل سنۃ مرۃ فی یوم عاشوراء، سال میں ایک دفعہ دایاں جانب سے بایاں جانب میں پلٹتے ہیں عاشوراء کے دن۔ اور ایک قول ہے یقلبون عاما مرتين، ایک سال میں 2 مرتبہ پلٹتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 9 سال میں ایک دفعہ پلٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتظام کیا، فرشتے ان کو پلٹتے ہیں ایک جانب سے دوسری جانب، اور ایسا انتظام کیا کہ سورج کی جو دھوپ ہے، دھوپ تو نہیں جاتی، باقی روشنی ہوتی ہے۔ تیسرا انتظام وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کے گار کے منہ میں کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر، کتا بھی وہاں سویا ہوا ہے گار کی منہ میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کا پہرا لگا دیا ہے۔ اب کتا کہاں سے آ گیا، اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں صرف اتنا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ اصحاب کہف کا قلب عربی میں کتا کو کہا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو غلط معنی بیان کرتا ہے کہ کتا نہیں شیر ہے، شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے، اور یہاں ہے کلب، کلب کا معنی کتا ہی ہوتا ہے، کسی لغت میں شیر نہیں آتا۔ لہذا جو شخص کو کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا، شیر تھا، یہ منمانی تفسیر ہے۔ قرآن کریم میں صریح لفظ ہے وَقَلْبُهُمْ، ان کا جو کتا ہے ان کے گار کے منہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ سویا ہوا ہے۔ تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اذا انقلبوا انقلب هو مثل فی النوم والیقظہ، جب اصحاب کہف پلٹ کھاتے ہیں، کتا بھی سونے کی حالت میں پلٹ کھاتا ہے۔ اب تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں جب اصحاب کہف
غار میں جانے کے لیے اپنے شہر سے نکلے، یہ کتا بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کتا کو ہٹایا لیکن کتا نہیں بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے کتا کی زبان کو کھول دیا، ان کے ساتھ بات کی۔ کتا نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پیارے بندوں کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کتا نے ایسا کہا، اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے کتا کی زبان کو کھول دیا۔ کتا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، انا احب احباب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیارے بندوں سے میں دوستی رکھتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کتا کو بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے اجازت دی۔ جب اصحاب کہف سو گئے، نیند میں چلے گئے، تو کتا بھی سو گیا۔ پھر جب اصحاب کہف جاگے، کتا بھی ان کے ساتھ جاگے۔ علماء کہتے ہیں چند جانور ہے جو جنت میں جائیں گے، ان میں یہ اصحاب کہف کا بھی کتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابو الفضل الجوہری جو بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے، تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک کتا بھی جنتی ہو گیا ہے ان کی برکت سے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مومن اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں سے دوستی رکھے تو اس کو کتنا درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں سبق ہے کہ علماء صلحاء جو نیک بزرگان دین ہیں، ان سے محبت رکھے، ان کی خدمت کرے، تو ان کی محبت اور خدمت کی برکت سے اللہ تعالی قسمت کھول دے گا، جیسا کہ کتا کی قسمت کو اللہ تعالی نے کھول دیا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اے نبی، آپ اگر اس غار میں جا کر ان کو جھانک کر دیکھیں گے تو آپ بھاگیں گے مارے ڈر کے۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، آپ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کا سینہ بھر جائے گا ڈر سے، خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر ایسا رعب اور ایسی ہیبت جاری فرما دیا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر جائے گا تو مارے ڈر کے بھاگے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں غزونا مع معاویہ نحو الروم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم نکلے جہاد کرنے کے لیے ملک روم کی طرف۔ تو راستہ میں اصحاب کہف جس پہاڑ میں تھے وہاں سے ہم گزرے، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم ذرا تحقیق کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اس غار میں کس حالت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع فرمایا اور کہا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اے نبی، اگر آپ ان کو جھانکیں گے، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو مارے ڈر کے آپ بھاگیں گے۔ جب نبی علیہ السلام ہی کو منع فرمایا تو آپ اگر کسی کو بھیجیں گے تو اس میں کوئی خیریت نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابن عباس کی منع کو نہیں سنا، چند آدمی بھیجے، فبعث معاویہ اناسا، حضرت معاویہ نے چند لوگوں کو بھیجا اس پہاڑ کی غار میں، اور کہا اذهبوا فانظروا، تم جاؤ دیکھو کہ اصحاب کہف کس حالت میں ہیں۔ فلما دخلوا الکہف، جب اس غار میں یہ لوگ داخل ہونے کی کوشش کی، بعث اللہ علیہم ریحا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ہوائی بھیجی، فاخرجتہم، ہوا نے ان کو وہاں سے نکال کر پھینک دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایسا مضبوط انتظام فرمایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے کوئی شخص اگر مضبوط کوئی انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ خود خاص مدد فرماتا ہے۔ لہذا کافروں کے ملکوں میں اگر کوئی آدمی دین کا کام کرے تو بہت ہمت سے کام کرے، جب ہمت سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور تمام موانع سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ان پر نیند طاری کر کے ہم نے چند زمانہ تک ان کو نیند کی حالت میں رکھا، پھر ہم نے ان کو نیند سے جگایا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جس طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کو نیند میں رکھا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کو نیند سے جگایا۔ کیوں جگایا؟ اس کی حکمت اور راز اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ لوگ، یہ اصحاب کہف جو 6-7 ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے، اپنی حالت معلوم کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیسا انتظام فرمایا، ان کی ایمان اور یقین میں اور بھی مضبوطی پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اچھی طرح دل میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے جگایا۔ کتنے دنوں کے بعد جگایا؟ 309 سال تک سوتے رہے، اس کے بعد ان کو جگایا۔ یہ زمانہ جو تھا نبی علیہ السلام کے پیدائش کے 20 سال پہلے، نبی علیہ السلام 570 سن میں پیدا ہوئے، اور ان کا واقعہ 550 میں ہوا، یہ جاگنے کا واقعہ۔ تفسیر کرنے والے ایسے کہتے ہیں، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، یہ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ یہ پوچھنے والا ان کا جو سردار تھا، ان کا جو امیر تھا، تو اس نے پوچھا کہ کم لبثتم، کتنے مدت، کتنے زمانہ تک سوئے؟ تو ایک جماعت نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ حالانکہ 309 سال تک سوتے رہے، لیکن انہوں نے کہا ایک دن یا آدھا دن۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ لوگ اپنے شہر سے نکل کر جب پہاڑ کی غار میں گئے، اس وقت تو صبح کا ٹائم تھا، طلوع الشمس کا ٹائم تھا، سورج طلوع ہونے کا ٹائم تھا،
309 سال کے بعد جب وہ جاگے تو اس وقت تو سورج کے ڈوبنے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ جس دن یہ لوگ سوئے صبح اسی دن کے شام کا ٹائم ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہو گئے، بال اور یہ مونچھ وغیرہ لمبے لمبے ہو گئے، اس لیے ان کو تردد ہو گیا، اس لیے دوسری جماعت نے کہا ثم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی جانتا ہے کتنے زمانہ تک ہم سوتے رہے۔ اب یہ لوگ جب نیند سے اٹھے ان کو بہت بھوک لگی، اللہ نے ان پر بھوک کی حالت کو پیدا فرمایا، تو ان کو بہت بھوک لگی، تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ پیسہ دے کر کسی کو شہر میں بھیجو تاکہ ہمارے لیے کھانا لائے اور بہت احتیاط سے جائے، کوئی پہچان نہ سکے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، وریق کہا جاتا ہے درہم کو، جو چاندی کا سلور کا ہوتا ہے، بھیجو کسی کو پیسہ دے کر۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر میں بھیجو۔ اس شہر کا نام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں طرطوس۔ یہ لوگ جس زمانہ میں پہاڑ میں آئے تھے اس زمانہ میں ان کی حکومت جو ہے کافروں کی حکومت تھی، بادشاہ کافر تھا، وہ بادشاہ جب مرا تو پھر جو ہے دوسرا بادشاہ جو ہوا تھا وہ مسلمان تھا، دیندار تھا، پرہیزگار تھا، تو انہی پرہیزگار بادشاہ کی زمانہ میں یہ لوگ بیدار ہوئے، تو اس شہر میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ پیسہ دے کر ایک آدمی کو بھیجو تاکہ ہمارے لیے کھانا لائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کی ہے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ عامر نے نصیحت کی کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، بہت تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال ہے وہی لائے، کیونکہ یہ لوگ جس وقت پہاڑ کے غار میں گئے تھے اس وقت تو کافروں کی حکومت تھی، حلال حرام میں تمیز نہیں تھی، اور مسلمان تو حرام نہیں کھا سکتا، اس لیے کہا کہ اچھی طرح سے تحقیق کرے، اچھی طرح سے غور فکر کرے کہ کون سا کھانا جو ہے ہمارے لیے جائز ہے، بہتر ہے، وہی کھانا لائے۔ اس میں تعلیم ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ملکوں میں، کافروں کی سٹی میں رہتے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ بس دل چاہا اور کھانا خرید کے ہپ ہپ کر کے کھانا شروع کیا، ایسا نہ کرے، بلکہ اچھی طرح سے تحقیق کرے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کی تحقیق کرنا واجب ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جو ہے بہت دقت نظر کے ساتھ کام کرے، ہوشیاری اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے غیر اسلامی ملکوں میں رہنے کے لیے بہت ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے، اس طرح سے رہے کہ غیر مسلم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ دے سکے۔ اگر ایسی جگہ میں جائے کہ اسلامی ڈریس میں اگر جائے گا تو تکلیف ہوگی، تو اس وقت تو اس لباس میں نہ جائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارا پتہ نہ لگے کہ تم مسلمان ہو، تم دیندار ہو، تم متقی ہو، تم مورت اور پوجا پاٹ کرنے والے نہیں ہو، تو پھر اگر
تو اس کا پتہ نہ چلے، اپنی بھیس بدل کے جائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ امیر نے نصیحت کی کہ یہ لوگ اگر مطلع ہو جائیں گے، ان کو اگر انفارمیشن مل جائے گا، یہ لوگ معلوم کر لیں گے کہ تم مسلمان ہو، تو ہو سکتا تم کو جان سے مار ڈالے یا تم کو مجبور کرے ان کی مذہب میں، ان کی مذہب اختیار کرنے کے لیے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ان کی مذہب کو، ان کی دین کو اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی بیکار ہے، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تعلیم ہے کہ غیر اسلامی ملکوں میں رہنے کے لیے چاہیے کہ بہت ہی احتیاط سے رہے، بہت ہی ہوشیاری سے رہے، غیر مسلم قوموں کی جو گمراہی ہے، معصیت ہے، ان میں شریک نہ ہو، ان سے بالکل علیحدہ رہے، اپنی اسلامی طرز طریقہ پر قائم رہے، ہر کام میں حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کی حالت کی خبر پورے شہر والوں کو لگ جائے، کیونکہ اس وقت تو اسلامی حکومت تھی، بادشاہ مسلمان تھا، اور کچھ کافر لوگ بھی تھے جو قیامت کو انکار کرتے تھے، حشر نشر کو انکار کرتے تھے، اور مسلمان اس کو ثابت کرتے تھے۔ تو قیامت ہوگی، حشر نشر ہوگا، یہ حق ہے، ان چیزوں کی پتہ دینے کے لیے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کہف کی حالات لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ یہ شخص جب کھانا لانے کے لیے گیا تو کھانا خرید کے اس نے اپنا پیسہ دیا، دکاندار نے دیکھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ تو بہت اگلے زمانہ کا ہے، بہت پہلے زمانہ کا ہے۔ مثلا اس زمانہ میں کوئی آدمی اگر برٹش کے زمانہ کے کرنسی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں استعمال کریں گے تو یہ لوگوں کو تعجب ہوگا۔ تو یہ دیکھا کہ یہ تو بہت پہلے زمانہ کے پیسے ہیں، تو پوچھا تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اور دوسری بات یہ تھی، یہ شہزادے جو لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب پہاڑ میں، غار میں پناہ لینے کے لیے روانہ ہوئے تو اب ان کو موقع دیا تھا چند دنوں کے لیے سوچنے کے لیے، لیکن بعد میں ان شہزادوں کی کچھ خبر نہیں لگی۔ جب وہ خبر نہیں لگی تو زمانہ کے بادشاہ نے ان شہزادوں کی نام اور باپ کا نام اور سب کچھ خاندانی نسب یہ سب لکھ کے ایک پتھر میں لکھ کے اپنی خزانہ میں رکھ دیا، اور یہ مشہور ہو گیا کہ چند نوجوان شاہی اولاد کے یہ لاپتہ ہو گئے، یہ بہت مشہور تھا۔ اب جو ہے یہ دکاندار نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت پہلے زمانہ کے آدمی ہیں، تو اب جو ہے اس نے پولیس والوں کو خبر دی، پولیس والے آئے، ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب بادشاہ نے پوچھا تو اب بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ ہی وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، بادشاہ دیندار تھا، بادشاہ مسلمان تھا۔ اب جو ہے بادشاہ اب پوچھا کہ تم کس پہاڑ میں ہو، تو بادشاہ پوری انتظام کے ساتھ لوگوں کو لے کر ان کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ جب روانہ ہوا تو یہ آگے آگے جا رہا تھا،
اپنے ساتھیوں کے خبر دی کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہمارے بارے میں بادشاہ جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے. تو بادشاہ اپنے لوگوں کو لے کر پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اچانک اللہ تعالیٰ نے ماحول کو پلٹ دیا اور بادشاہ کے لوگوں کو جو ہے ان میں اشتباہ ہو گیا. اب کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کہاں آئے, کہاں کدھر جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے شبہ میں ڈال دیا اور وہ شخص جو ہے پہاڑ میں جا کر اپنے ساتھیوں کو سب کچھ بتلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. تو یہ ہے مختصر واقعہ. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. ہم نے جس طرح سے ان کو نیند سے بیدار کیا اسی طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں کو دے دی. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ لوگوں کو مشاہدہ کے طور پر معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. جو ایماندار ہیں ان کو جنت ملے گی, جو کافر ہیں ان کو جہنم. تو یہ وعدہ حق ہے, اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. تو یہ اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جس طرح سے مدت طویلہ تک نیند کے حالت میں رہنے کے باوجود ان کو اللہ نے زندہ رکھا اور بغیر کھانا کے بغیر پانی کے اللہ نے زندہ رکھا, اسی طرح جو لوگ قبر میں رہتے ہیں مدت طویلہ تک قیامت تک قبر میں رہیں گے, دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرنے پر قادر ہیں, قدرت رکھتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی وعدہ میں شبہ کی کوئی وجہ نہیں ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, ساعت کا معنی ہے زمانہ کے حصہ. یہاں ساعت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ پورے جہان کو دنیا کو تباہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ میدان حشر تیار کر کے لوگوں کو قبروں سے جو زندہ کر کے نکالیں گے, اس گھڑی کو ساعہ کہا جاتا ہے, قیامت. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت ہوگی, کوئی شبہ نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, اس زمانہ میں جو مومنین تھے کافر تھے ان میں اختلاف تھا مختلف چیزوں میں. اب جو ہے یہ اصحاب کہف کی واقعہ کا ذکر سب کو علم ہو گیا. اب یہ لوگ کس پہاڑ میں کس غار میں پناہ لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا, چھپا دیا اور اشتباہ میں ڈال دیا. فقالو, اب یہ جو لوگ ملکوں میں تھے ان میں اختلاف ہوا. بعضوں نے کہا کہ یادگار کے طور پر ان کے پہاڑ کے منہ میں ہم ایک ٹاور تیار کر دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے کہا یہ بیکار چیز ہے, ٹاور تیار کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, ہم مسجد بنا دیتے ہیں. مسافر لوگ جب اس پہاڑ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو یہاں نماز پڑھیں گے. جیسا کہ ہمارے ملکوں میں اس وقت تو بہت اختلاف چل رہا ہے. اب حکومت چاہتی ہے کہ شیخ مجیب کی مورتی تیار کرے, لیکن علماء مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, مسجد بناؤ. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو علماء چاہتے ہیں کہ مسجد ہو جائے یادگار کے طور پر, یہی ٹھیک رہے. اللہ تعالیٰ اسی کو غالب کرے. قال الذين غلبوا على امرهم, اس زمانہ میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت تھی وہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, یادگار کے طور پر ہم ٹاور نہیں تیار کریں گے, ہم مسجد بنائیں گے. اب مسلمانوں کے لیے ہی ہے
کہ کسی کی یادگار کے طور پر اگر کوئی بلڈنگ تیار کرنا ہے تو مسجد بنائے. اس مسجد بنانے سے جو لوگ مسجد بنائیں گے ان کو ثواب ہوگا، اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے جن کے یادگار کے طور پر مسجد بنائی گئی ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب صرف اگر ٹاور بنائے تو یہ تو ایک بیہودہ کام ہے، پیسہ بیکار ضائع کرنا ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود میں صاف طور پر فرما دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے مومن، تم لوگ کافروں کی جو کلچر ہے، کافروں کی کلچر کی طرف بالکل مائل نہ ہونا، نہ جھکنا، ان کو اختیار بالکل نہ کرنا. اگر تم کافروں کی کلچر کو اختیار کرو گے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جہنم کی آگ میں تم کو جلنا ہوگا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی کریکٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلچر کا اتباع کرے. کافروں کے ملکوں میں رہنا برا نہیں ہے، لیکن ان کی کلچر کو اختیار کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ شرک ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا واجب ہے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو مسلمانوں نے اس زمانہ میں جو مسلمان تھے انہوں نے یادگار کے طور پر ان کی پہاڑ کے منہ میں ایک مسجد بنا دیا. اب یہ پہاڑ کہاں ہے؟ جب قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے شبہ پیدا کر دیا، اشتباہ میں ڈال دیا، اب اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کے زمانہ میں یہ لوگ زندہ تھے یا مر چکے تھے؟ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ تھے، کیونکہ فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں گے تو مارے ڈر کے اب بھاگیں گے، آپ کے دل کے اندر روب پیدا ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نبی علیہ السلام زمانہ تک یہ لوگ پہاڑ کی غار میں سونے کی حالت میں زندہ ہی تھے. اب کس حالت میں ہے اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، لہذا عقل اور اندازہ کے طور پر کوئی بات کہنا جو ہے غلط ہے. اب وہ پہاڑ کہاں ہے اس میں بھی لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شبہ میں ڈال دیا ہے، بس اس کی زیادہ تحقیق کرنا بھی یہ ضرورت سے زیادہ ہے. تو یہاں تک جو ہے آج تفسیر یہیں تک رہے. اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان میں بھی تفصیلی باتیں ہیں، کافی وقت کی ضرورت ہے. پھر آئندہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی برکت سے ہماری ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنا دے اور پورے دین و ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. جی مولانا صحیح تھا الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. ابھی اس مرتبہ یہ کر دیا کہ یوٹیوب کے بھی بھر دیا تو لوگ یوٹیوب پہ سیدھا جا کے سن سکتے ہیں آپ کا یہ بیان جمعہ کا جو ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی اللہ تعالیٰ برکت دے. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.